جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں لاہور چیمبر آف کامرس میں اور میرے ساتھ موجود ہے میاں مبشر جو کہ صدر ہیں آل لاہور ریلٹرز لاہور کے. السلام علیکم سر. سر آج کے بتائیں, آج کا جو آپ کا یہاں پہ بجٹ سیمینار تھا اس حوالے سے بتائیں کیا فیصلے کیے گئے اور جو بجٹ آیا آپ اس سے خوش ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سب سے پہلے تو میں یہ چیز بتاؤں گا, میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا لاہور چیمبر آف کامرس کی جتنی مینجمنٹ ہے اس کا, کہ جو ہمیں ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو جو ہے پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. جو بجٹ آیا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت خوشائن ہے, اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو نئے ٹیکسیز کا کہا جا رہا تھا یا کوئی ایسا سلسلہ کہا جا رہا تھا وہ جو نہیں لگائے گئے, تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اس سے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ خوش بھی ہے اور اس میں کام بھی زیادہ ہوگا. اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اس سے ریمیٹنس بھی آئے گی, جو کہ باہر کے پاکستانیوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو جو ریلیف دیا گیا ہے, میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستانی معیشت میں بہت زیادہ استحکام پیدا ہوگا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بجٹ میں بہتر کی گئی ہیں, لیکن ایک چیز جو ہے جو کہ 99D جو ہے, جو کہ غیر متوقع آمدنی پہ, اب غیر متوقع ایک ایسا لفظ ہے جس میں کہ آپ کسی کو بھی ڈال سکتے ہیں, اس پہ جو ہے وہ اپ ٹو 50% جو ہے نا آپ کو ٹیکس ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ جو قانون لایا گیا ہے, یہ قانون لایا گیا ہے جی کہ گزشتہ 5 سال تک جس کی جو آمدن ہے جو غیر متوقع فگرز ہوں گی اس پہ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے نا 50% تک ڈالا جا سکتا ہے. میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ جو حصہ ہے یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے اور ایک رشوت کا بازار گرم کرنے کا طریقہ ہے, اور نہ صرف ریئل اسٹیٹ کمیونٹی بلکہ پوری بزنس کمیونٹی جو ہے اس پہ نہ صرف نالا ہے بلکہ خوفزدہ ہے. میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں, ایسے قوانین نہ بنائیں جس سے جو ہے نا بزنس کمیونٹی کے اندر جو خوف و ہراس پیدا ہو اور ایسا سلسلہ پیدا ہو کہ جہاں مرضی جو ہے کوئی بھی FBR کا ملازم جو ہے یا کوئی بھی انہیں بلیک میل کر سکے. ریئل اسٹیٹ کمیونٹی ویسے ہی جو ہے, اور جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کے حالات کی وجہ سے اس ٹائم بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہے, بہت زیادہ مشکلات سے گزر رہی ہے, اور انہیں تھریٹ کرنا بند کریں, ایسا ماحول پرووائڈ کریں جس سے کہ جو ہے نا بزنس بڑھ سکے. تو بقایا بجٹ کے حوالے سے میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسحاق ڈار صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ 99D جو ہے اس کے حوالے سے میں بحیثیت پریزیڈنٹ آل لاہور ریلٹرز ایسوسی ایشن پرزور احتجاج کرتا ہوں, اور اگر اسے یہ واپس نہیں کریں گے تو ہم انشاءاللہ اپنی ہر پلیٹ فارم پہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. میں اپنی گڑیا رانی کے سر میں تیل ڈال دوں. ساری دنیا کے پیرنٹس اپنے بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے سیٹل ہو سکیں, اور ہمارے یہاں محبت کا مطلب ہے سر میں تیل ڈال دو. چلو ابا کے پاس اتنے پیسے, ابا اپنے گھر کیوں بیچتی؟ جہاں رشتے کمزور ہو جائیں وہاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ٹوٹے ہوئے گھر کا مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل, آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.